اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیات نمبر 21 سے آیات نمبر 24 تک آج کا ترجمہ اور تفسیر مختصر۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کی بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ۔ اس آیات کریمہ کا مختصر خلاصہ، اس سے پہلی آیات تک تو تمہید تھی۔ قرآن جو کہ ہدایت کا اصلی سرچشمہ ہے، اسے ماننے اور نہ ماننے کے اعتبار سے لوگ تین قسم کے ہیں۔ اب آگے براہ راست خطاب کے ساتھ تمام لوگوں کے سامنے وہ اصل بات پیش کی جا رہی ہے جو اس کتاب کی دعوت کا حقیقی مقصد ہے، جس کے لیے کتابیں اتاری گئی ہیں اور انبیاء بھیجے گئے ہیں۔ وہ ہے دعوت توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کی عبادت اور دعا میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ توحید کے لیے پہلی دلیل یہ بیان فرمائی ہے کہ میں تمہارا رب ہوں جو تمہاری پرورش کر رہا ہے اور تمہاری ہر ضرورت پوری کر رہا ہے۔ دوسری دلیل اس کی وہ نعمت ہے جو رب ہونے سے پہلے کی ہے، اور وہ ہے تمہیں پیدا کرنا۔ باقی تمام نعمتیں اس کے بعد ہیں۔ اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ قرآن مجید میں اس کی دلیل پر بہت زور دیتا ہے اور اسے بار بار دہراتا ہے قرآن مجید، اس لیے کہ کفار بھی مانتے تھے کہ خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، جیسا کہ سورۃ زخرف کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور یقیناً اگر تو ان سے پوچھے کہ انہیں کس نے پیدا کیا، بلا شبہ وہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا۔ اس آیات کریمہ کے اندر ایک لفظ آیا ہے تتقون، جو کہ آیات کے اختتام پہ ہے۔ تتقون کا مفہوم یہ ہے کہ بچ جاؤ۔ بچنا کس بات سے ہے؟ فرمایا کہ یعنی اللہ کی گرفت، یعنی جہنم سے تم بچ جاؤ۔ آیات نمبر 22، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک بچونا اور آسمان کو ایک چھت بنایا اور آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر اس کے بعد کئی طرح کے پھل تمہاری روزی کے لیے پیدا کیے، بس اللہ کے لیے کسی قسم کا شریک نہ بناؤ جب کہ تم جانتے ہو۔ آیات نمبر 22 کا مختصر خلاصہ کچھ یوں ہے۔ فرمایا کہ یعنی تمہیں اور تمہارے باپ دادا کو پیدا کرنے کے بعد تمہاری ضروریات کے لیے تمہیں کسی دوسری ہستی کے سپرد نہیں کر دیا گیا، بلکہ ہر چیز کا بندوبست خود اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، پھر آسمان سے پانی اتار کر تمہاری روزی کے لیے مختلف انواع کے پھل پیدا کیے، مراد بارش ہے یہاں۔ جب تم یہ سب کچھ جانتے ہو تو لازم ہے کہ اللہ کے لیے کسی قسم کا شریک نہ بناؤ، یا پھر اس کی زمین سے نکل جاؤ اور اپنے کسی دادا یا دستگیر کی بنائی ہوئی زمین کے اوپر اور اس کے بنائے ہوئے آسمان کے نیچے رہو اور اس کا پیدا کیا ہوا رزق کھاؤ۔ یہ تمہارے لیے پھر حق نہیں ہے۔ اسی طرح آیات نمبر 23 میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے، سورت کے شروع میں آپ نے یہ بات پڑھی بھی ہے، سنی بھی ہے۔ سورت کے شروع میں اللہ رب العالمین یہ فرما رہی ہے کہ لا ریب فیہ، اب فرمایا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر تم اس کے بارے میں کسی ادنی سے شک میں بھی مبتلا ہوتے ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ یہ چیلنج اللہ رب العالمین نے سورت بنی اسرائیل کے اندر پہلے یہ فرمایا تھا، اس کتاب جیسی ایک کتاب لے آؤ۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورت ہود کے اندر فرمایا کہ اس جیسی تم 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ پھر اللہ رب العالمین نے مکہ والوں سے ایک اور چیلنج کیا تھا، کہا کہ کتاب نہیں لا سکتے، 10 صورتیں بنا کے نہیں لا سکتے، پھر ایک صورت بنا کے لے آؤ جو کہ صورت یونس کے اندر موجود ہے۔ اب اللہ رب العالمین، کیونکہ یہ صورت مدنی ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین مدینے والوں سے پھر یہ دہرا رہی ہے، فرمایا کہ اب تم اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، اس جیسی تم کتاب بنا کے لے آؤ۔ اللہ رب العالمین نے پھر مدینے والوں کو یہ چیلنج کیا ہے۔ پچھلی 2 آیات میں شرک کی تردید اور توحید کی دعوت ہے، ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت ہے۔ ہر زمانے میں جو چیز کمال کو پہنچی ہوئی تھی، اس زمانے کے پیغمبر کو ایسا معجزہ اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا جس کے سامنے انسانی کمال عاجز اور بے بس ہو جاتے تھے، اور بے بس انسان کی کمال عاجز ہو جاتی تھی۔ جیسے مثلا فرعون کے جادوگر اور عصائے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے باکمال طبیب اور عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، یہ انبیاء کے معجزات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اہل عرب کو بھی اپنی فصاحت و بلاغت پر فخر تھا، یعنی اپنی زبان پر بہت فخر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسا معجزہ عطا فرمایا جس کی چھوٹی سی چھوٹی صورت کی مثال سینکڑوں برس گزرنے کے باوجود بھی نہ کوئی پیش کر سکا، نہ کوئی پیش کر سکے گا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، اور یہ قرآن مجید ایک انقلابی کتاب بھی ہے، قرآن مجید کا اعجاز بھی ہے۔ آیات نمبر 24 فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا اور نہ کبھی کرو گے تو اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے آگ۔ اس آیات کریمہ کا خلاصہ کچھ یوں ہے، فرمایا کہ عام آگ انسانی جسم اور پتھر سے بجھ جاتی ہے یا مدم ہو جاتی ہے، یہ عام آگ کی بات ہو رہی ہے، مگر جہنم کی آگ کی حرارت اس کی شدت قدر ہے کہ انسان اور پتھر اس کا ایندھن بن کے اسے مزید بھڑکائیں گے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری کے اندر یہ ارشاد فرمایا، حدیث موجود ہے، فرمایا کہ تمہاری آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ یہ تھا مختصر ترجمہ آیات نمبر 21 سے 24، اور خلاصہ بھی آپ نے مختصر سماعت فرمایا اور آپ نے سنا ہے۔ اب آپ نے جو خلاصہ سنا ہے اسی کو اپنے جنرل بڑا
نوٹ کر لے، اس کو محفوظ کر لے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اصل چیز کا حکم دیا ہے جس کے لیے انسان کو تخلیق کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم الآخر، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے خالق المالک ہونے کے دلائل دیے گئے ہیں۔ فرمایا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا الآخر، جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک بچھونا اور آسمان کو ایک چھت بنایا، اور آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر اس کے ساتھ کئی طرح کے پھل تمہاری روزی کے لیے پیدا کیے۔ بس اللہ تعالیٰ کے لیے کسی قسم کے شریک نہ بناؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ یعنی آپ کو پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جس میں رہ رہے ہو، وہ کائنات اس نے بنائی ہے، تمہارے رزق اور ضرورتوں کا بندوبست وہ کرتا ہے، تو واضح ہے کہ عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ جب تمہاری تخلیق اور تمہاری ضرورتیں پوری کرنے میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے تو پھر عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور عظمت قرآن۔ یہود و نصارہ، مشرکین مکہ، منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت میں شک کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی کتاب نہیں ہے، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام خود گھر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا الْآخِرِ، اور اگر تم اس کے بارے میں کسی شک میں ہو تو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو اس کی مثل ایک صورت لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے حمایتی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پہلے کئی بار عربوں کو یہ چیلنج دیا گیا، جو زبان آوری اور ادب میں کسی کو اپنا ثانی نہیں سمجھتے تھے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والے یہود کے سامنے اس چیلنج کو دوبارہ دہرایا۔ پھر فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا الْآخِرَ، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا اور نہ کبھی کرو گے تو اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔